اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم قال اللہ الحکیم فی خطابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پروردگار عالم آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ماہ رمضان المبارک کے برکات سے آپ سب کو مالا مال فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کے 16ویں روز کے عنوان سے اور لیکچر کے عنوان سے آج خطبۃ المتقین کا پہلا لیکچر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ خطبہ متقین کا تعارف اور متقین کے صفات، یہ خطبہ متقین کی تشریح کے بارے میں اور اس کی اہمیت کے بارے میں بیان کرتا ہے، جو حضرت علی علیہ السلام کے کلام پر مشتمل ہے اور نہج البلاغہ میں درج ہے۔ نہج البلاغہ کا تھوڑا سا تعارف ویسے تو مومنین سب جانتے ہیں۔ نہج البلاغہ مولا علی علیہ السلام کا کلام ہے۔ لفظ نہج البلاغہ کا مطلب ہے فصیح اور بلیغ کلام کا طریقہ۔ نہج طریقہ کو کہا جاتا ہے اور بلاغت فصیح اور بلیغ کلام کو کہا جاتا ہے۔ یہ نام شیعہ عالم سید رضی نے 4 صدی ہجری میں اس کتاب پر رکھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام کے کلام 3 محوروں پر گھومتے ہیں۔ پہلا محور خطبات ہیں، دوسرا محور خطوط ہیں اور تیسرا محور حکمت آمیز کلمات۔ اس لیے میں نے اللہ کی مدد سے سب سے پہلے بہترین خطبات جمع کیے، پھر خطوط اور آخر میں حکمات کے کلمات جمع کیے۔ ہر ایک کے لیے الگ باب بنا دیا، ایک چیپٹر ہر ایک کے لیے علیحدہ بنا دیا۔ بزرگ علماء کا خیال ہے کہ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی علیہ السلام کے تمام کلمات کو جمع نہیں کیا، جیسا کہ انہوں نے خود بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ نیز انہوں نے جو خطبات نقل کیے ہیں ان میں سے صرف وہ حصے شامل کیے ہیں جو فصاحت و بلاغہ کے اعتبار سے دیگر حصوں سے بہتر تھے۔ نہج البلاغہ میں 241 خطبات، 79 خطوط اور 480 حکمت آمیز کلمات شامل ہیں۔ خطبہ متقین کا تعارف آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس خطبہ کے متعدد نام ہیں، جیسے خطبہ حمام، خطبہ مؤمنین، خطبہ متقین، اوصاف متقین، یہ اس کے نام ہیں۔ یہ خطبہ شیعہ اور سنی علماء کی معتبر کتابوں میں مختلف عبارتوں کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، جیسے امالیہ شیخ صدوق، تحف العقول، مروج الذهب مسعودی وغیرہ میں اس خطبہ کو نقل کیا گیا ہے۔ خطبہ متقین کی ایک اہم خصوصیت اس کی جامعیت ہے، جامع خطبہ ہے۔ تمام محققین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ خطبہ نہج البلاغہ کا سب سے جامع خطبہ ہے اور سیر و سلوک، اخلاق اور تزکیہ نفس کے حوالے سے کوئی دوسرا ماخذ اس کے برابر نہیں ہے۔ اس خطبہ میں متقین یعنی پرہیزگاروں کے 100 سے زیادہ صفات بیان کیے گئے ہیں۔ اس خطبہ کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے ایک صحابی حمام بن شریح نے آپ سے درخواست کی کہ وہ متقین کو اس طرح بیان کریں کہ گویا وہ انہیں دیکھ رہا ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے ابتدا میں توقف فرمایا، پھر مختصر جواب دیا، لیکن حمام کے اصرار پر آپ نے خطبہ شروع کیا۔ خطبہ کے اختتام پر حمام نے ایک نعرہ لگایا اور جان جان آفرین کے حوالے کر دی، خالق کے دو جہان کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ سوال یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ابتدا میں جواب دینے سے کیوں گریز کیا؟
اس کے جواب میں کئی نکات بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک اہم یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام چاہتے تھے کہ حمام کے دل میں شوق اور آتش پیدا ہو، پیاس پیدا ہو، تاکہ وہ اس سوال کو ایک عام سوال نہ سمجھے۔ لہذا حضرت علی علیہ السلام کو معلوم تھا کہ حمام ان بلند معارف کو برداشت نہیں کر پائے گا، اس لیے ابتدا میں انہوں نے توقف کیا، لیکن حمام کے اصرار پر خطبہ بیان فرمایا۔ حمام کی شخصیت کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ خطبہ کے آغاز میں حمام کی ایک صفت بیان کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ایک عابد شخص تھا۔ قرآن کریم نے انسان اور جن کی تخلیق کا مقصد عبادت بتایا ہے۔ وہ جو شخص اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے، وہ اپنی تخلیق کے مقصد کو پا لیتا ہے اور دنیا و آخرت میں کمال و سعادت حاصل کرتا ہے۔ حمام نے سوال کیا کیا؟ حمام نے حضرت امیر کی خدمت میں عرض کیا اور پوچھا، صف لی المتقین کانی انظر الیہم، یعنی مجھے متقین کے صفات اس طرح بیان فرمائیں کہ گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ لفظ متقین متقی کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے پرہیزگار اور تقوی والا شخص۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ کے حدود کو محفوظ رکھنا اور اس کی ناراضگی والے کاموں سے بچنا۔ تقوی وہ صفت ہے جو بندے کو اللہ کی بندگی کی طرف لے جاتی ہے اور اس کے بغیر عبادت مکمل نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں تقوی کا ذکر 238 سے زیادہ بار آیا ہے، اور نہج البلاغہ میں بھی تقوی کی اہمیت کو بار بار بیان کیا گیا ہے۔ تقوی کے بے شمار فوائد ہیں، جن میں بصیرت، ہدایت، آخرت کا زاد راہ، مشکلات سے نجات، اللہ اور لوگوں کی محبت، اعمال کی قبولیت اور جنت میں داخلہ، یہ تمام چیزیں تقوی کے فوائد میں شامل ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا جواب، مولا نے کیا جواب دیا؟ حضرت علیہ السلام نے حمام کو پہلے تقوی کی نصیحت فرمائی اور کہا، اے حمام تقوی اختیار کرو۔ پھر آپ نے مزید کہا، وَأَحْسِن، یعنی نیکوکار بنو، اچھے بنو، نیک بنو۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کی ایک آیت پیش کی، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یعنی بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور نیکوکار ہیں۔ لفظ احسن کا مطلب ہے دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو یا کام کو احسن طریقے سے انجام دو۔ دونوں معنی حضرت علی علیہ السلام کے کلام میں مراد ہو سکتے ہیں، دونوں ہی بہترین معنی رکھتے ہیں۔ یعنی آج دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بلکہ بہت بہترین بات ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو اذیت کرے اور کسی کا دل رجائے، روایت میں ملتا ہے کہ پھر پوری کائنات کا مال بھی اس کے قدموں میں نچھاور کر دے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس مؤمن کے دل کو رنجیدہ خاطر کیا ہے۔ لہذا دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور کام کو بہتر اور احسن طریقے سے انجام دو، یہ دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ لہذا خطبہ متقین ایک جامع اور بلیغ خطبہ ہے جو پرہیزگاروں کے صفات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ تقوی وہ صفت ہے جو انسان کو اللہ کی قربت اور کمال کی طرف لے جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی اختیار کریں، نیک بنیں اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ احسان کے دو معنی، احسن یعنی احسان کے دو معنی۔ قرآن مجید میں احسان کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک ہے دوسروں کے ساتھ نیکی کرو۔ قرآن مجید میں ارشاد پروردگار ہے، والذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 134۔ یعنی وہ لوگ جو خوشی اور غمی میں خرچ کرتے ہیں، غصہ کو پی جاتے ہیں
اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، اور اللہ نیک لوگوں کو، نیک کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آیت میں احسان کے کچھ پہلو بیان کیے گئے ہیں، جیسے غریبوں کی مدد کرنا، غصہ کو قابو میں رکھنا اور لوگوں کے ساتھ درگزر کرنا۔ یہ اعمال بندے کو اللہ کے نزدیک محبوب بناتے ہیں۔ دوسرا نمبر، کام کو آسان طریقے سے انجام دینا۔ اگر یہ مراد ہو تو نہج البلاغہ میں امیر بیان کے خطوط میں اس معنی پر زور دیا گیا ہے۔ مثلا آپ نے عثمان بن حنیف کو خط لکھا اور فرمایا اعینونی بورع واجتہاد وعفت وسداد، یعنی مجھے تقوی، محنت، پاک دامنی اور مضبوطی کے ساتھ مدد کرو۔ حمام نے جو اصرار کیا، حمام نے حضرت علیہ السلام کے مختصر جواب سے مطمئن نہیں ہوا، اور اس نے اصرار کیا کہ آپ متقین کی صفات کو تفصیل سے بیان فرمائے۔ وہ اس کی روح حقیقت کی پیاس سے سرشار تھی، اور وہ علم و معرفت کے سمندر سے زیادہ سیراب ہونا چاہتا تھا۔ حضرت امیر بیان نے اس کی درخواست کو قبول کیا اور خطبہ شروع فرمایا۔ خطبے کا آغاز فرمایا۔ حضرت امیر علیہ السلام نے خطبے کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ یہ اولیاء اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ اپنی بات کا آغاز اللہ کی حمد سے کرتے ہیں، جو تمام نعمتوں کا منبع ہے، اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، جو اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہیں۔ اور درود بھیجنا ہمارے اوپر تو لازم ہے، کیونکہ ہماری دعاؤں کی قبولیت اسی درود پر منحصر ہے۔ روایت میں ہے کہ جو آدمی کوئی بھی دعا مانگتا ہے، پہلے درود بھیجتا ہے اور آخر میں درود بھیجتا ہے، درمیان میں جو دعائیں بھی مانگتا ہے، خداوند ذوالجلال ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور خدا کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں پہلی دعا یعنی درود قبول کر لوں اور آخری درود بھی قبول کر لوں اور درمیان والی بندے کی حاجات کو قبول نہ کروں، مجھے شرم آتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ محمد والے محمد پر کثرت سے درود بھیجیں، اور جب اپنی کلام کو شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور پھر 7 صلوات بھی پڑھیں، اور آپ درمیان میں اپنے جو حاجات کو پیش کریں۔ خدا ذوالجلال اس درود کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ خطبے کا متن، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ نے مخلوقات کو اس حال میں پیدا کیا کہ وہ ان کی اطاعت سے بے نیاز اور ان کی نافرمانی سے محفوظ تھا۔ یعنی خدا کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم اطاعت کریں یا اس کی نافرمانی کریں تو وہ کم ہو جائے گا، اطاعت کریں تو وہ زیادہ ہو جائے گا، نہیں، اس میں نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے اور نہ کوئی زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ کوئی اس کو ضرورت ہے، کیونکہ گناہ گاروں کے گناہ اسے نقصان نہیں پہنچاتے اور فرما برداروں کی اطاعت اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ پھر اس نے دنیا کے وسائل کو حکمت کے ساتھ تقسیم کیا اور ہر ایک کو اس کے مناسب مقام پر رکھا۔ اس مقدمہ میں حضرت امیر بیان نے خلقت کے مقصد اور اللہ کی حکمت پر روشنی ڈالی۔ اللہ تعالیٰ مخلوقات کی اطاعت یا نافرمانی سے بے نیاز ہے، لیکن اس نے اپنے فضل و کرم سے انہیں وجود بخشا اور ان کی ضروریات پوری کی تاکہ وہ کمال تک پہنچ سکے۔ متقین کے صفات، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، متقین دنیا میں فضیلت والے ہیں۔ لفظ فضیلت کا مطلب ہے برتری اور عظمت۔ متقین ہمیشہ اعلیٰ صفات کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کی زندگی فضیلتوں سے بھری ہوتی ہے، ان کی گفتار درست ہوتی ہے۔ منطقہم الصواب، لفظ منطق کا مطلب ہے بولنا یا کلام کرنا۔ متقین کی گفتار ہمیشہ حق اور صداقت پر مبنی ہوتی ہے، وہ جھوٹ، غیبت، تہمت اور دیگر گناہوں سے بچتے ہیں۔ زبان انسان کی اہم ترین نعمتوں میں سے ہے اور اس کے ذریعے انسان اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے، ما فی الضمیر بیان کرتا ہے۔ متقین اپنی زبان کو ہمیشہ صواب، صواب کے ساتھ صواب یعنی درست کلام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ زبان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ زبان کی اصلاح انسان کی روحانی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، واقعاً عظیم بات ہے۔ زبان یا تخت پہ بٹھائے یا تختے پہ چڑھائے۔ روایات میں آیا ہے کہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک انسان کا دل درست نہ ہو، اور دل اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک زبان درست نہ ہو۔
زبان کی خرابی انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ بہت سے لوگ جہنم میں صرف اپنی زبان کے گناہوں کی وجہ سے جائیں گے، جیسے جھوٹ، غیبت، تہمت، فحاشی اور دیگر گناہ۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ زبان کے کون کون سے گناہ ہیں اور ان سے چھٹکارا کس طرح ممکن ہے تاکہ انسان کمال اور بلندی کی طرف جا سکے۔ صدق کی اہمیت۔ امیر کائنات نے صدق، سچائی، متقین کی ایک اہم صفت بیان فرمائی۔ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ۔ سورہ نحل آیت نمبر 105۔ یعنی جھوٹ صرف وہی لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی جھوٹے ہیں۔ حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا، میلاک الاسلام صدق اللسان۔ اسلام کی بنیاد سچائی ہے۔ سچائی انسان کے اعمال کو پاکیزہ بناتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، من صدق لسانہ زکا عملہ۔ جس کی زبان سچی ہو اس کے اعمال پاک ہو جاتے ہیں، پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ تو خطبہ متقین میں حضرت علی علیہ السلام نے پرہیزگاروں کے صفات کو تفصیل سے بیان کیا۔ متقین کی گفتار درست ہوتی ہے، وہ سچ بولتے ہیں اور ہر قسم کے گناہوں سے بچتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں اور سچ بولنے کی عادت اپنائیں، اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ خطبہ متقین کا تعارف اور متقین کی صفات یہ آپ کی خدمت میں عرض ہیں۔ مخلوقات بے مقصد نہیں بنائی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے مختلف مقامات پر اس اہم نقطے کی طرف وضاحت فرمائی ہے کہ انسان اور تمام مخلوقات آسمانوں اور زمینوں سے لے کر کائنات کی ہر چیز حکمت کے ساتھ پیدا کی گئی ہیں اور ایک مقصد کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ لیکن یہ بالکل الٹا ہے مادہ پرستوں کے خیال، کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، بالکل ختم ہو جائیں گی، ختم، اور اس کے بعد اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ خلقت بے مقصد اور بے ہدف نہیں ہے، یعنی قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ سورہ مومنون آیت نمبر 115۔ یعنی کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ سورہ آل عمران آیت 191۔ یعنی وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، نجات دے لے۔ تیسری آیت، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ۔ سورہ انعام آیت نمبر 73۔ یعنی اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ۔ سورہ حجر آیت نمبر، سورہ حجر آیت نمبر 85۔ یعنی اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کو صرف حق کے ساتھ پیدا کیا۔ سورہ حجر کی یہ آیت
ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ نے ان تمام چیزوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون۔ سورہ روم آیت نمبر 8۔ کیا انہوں نے اپنے اندر غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کو صرف حق کے ساتھ اور ایک مقررہ وقت کے لیے پیدا کیا ہے، اور بے شک بہت سے لوگ اپنے رب سے ملنے کے منکر ہیں۔ 6 آیت، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ سورہ دخان آیت نمبر 38، یعنی اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کو کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ ان آیات کے علاوہ بھی قرآن مجید میں متعدد مقامات پر خلقت کے مقصد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جیسے سورہ ابراہیم آیت نمبر 19، سورہ عنکبوت آیت نمبر 44، سورہ زمر آیت نمبر 5، سورہ جاسیہ آیت نمبر 22، سورہ احقاف آیت نمبر 3 اور سورہ تغامن آیت نمبر 3۔ ان تمام میں مقصد خلقت کو بیان کیا گیا ہے۔ انسان اور دیگر مخلوقات کی تخلیق کا مقصد، قرآن کریم کی آیات، انبیاء اور اولیاء اللہ کی تعلیمات اور انسان کی فطرت کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بے مقصد نہیں بنایا۔ انسان کی فطرت گواہی دیتی ہے، کس چیز کی گواہی؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، اے ہمارے رب تو نے یہ سب بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہماری اور کائنات کی تخلیق کا کوئی مقصد ہے تو وہ کیا ہے؟ شیخ عامری نے اپنی کتاب الجواہر السنیہ میں ایک حدیث قدسی نقل کی ہے جو اس سوال کا جواب دیتی ہے۔ ان اللہ یقول عبدی خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی وہبتک الدنیا بالاحسان والآخرۃ بالایمان۔ یعنی حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے، میں نے تمام چیزیں تیرے لیے پیدا کی ہیں اور تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ میں نے تجھے دنیا اپنے احسان سے دی ہے اور آخرت ایمان کے ساتھ دی ہے۔ ایمان ہوگا تو آخرت ملے گی، البتہ دنیا جو ہے وہ احسان پروردگار ہے کہ دنیا ہمیں عطا کرتا ہے، اور آخرت جو ہے وہ ایمان پر منحصر ہے۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ کائنات کی تخلیق کا مقصد انسان ہے، لیکن انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید میں اس کا جواب دیا گیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ سورہ زاریات آیت نمبر 56۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے، عبادت کی کیا مطلب ہے۔ عبادت کا مطلب صرف رکوع، سجود، نماز اور روزہ ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ عبادات ہیں، لیکن فقط عبادات اور عبادت اسی میں منحصر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وسیع تر مفہوم رکھتی ہے۔ عبادت در حقیقت اللہ کے سامنے مکمل تسلیم اور رضا کا نام ہے۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہر عمل کو شامل کرتی ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو یا معاشرتی خدمت ہو۔ عبادت کا مقصد ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ، کوئی بھی انسان کو اللہ کے قریب کرنا اور اس کی رضا حاصل کرنا، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ چاہے اس میں صلہ رحمی ہو، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرنا، ان کے ساتھ احسان کرنا، ان سے نیکی کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کا سہارا بننا، اور اسی طرح حسن معاشرت، کسی کو خندہ پیشانی سے ملنا، یہ تمام یہ اگر اللہ کی خاطر ہیں تو یہ سب عبادت میں شمار ہوتی ہیں۔ عبودیت
کا راستہ۔ عبودیت تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے اس خدا کو پہچاننا ضروری ہے جو انسان کا حقیقی معبود ہے، اور اس کی کامل اطاعت اور بے شرط یعنی اطاعت تسلیم جو ہے، شرط جو ہے انسان جو ہے وہ تسلیم ہو جائے اس کے سامنے، اور انسان کا اللہ کے سامنے تسلیم ہو جانا یہ اس کے کمال کا سبب بنتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کے طریقے بیان کرتے ہوئے قرآن ارشاد فرماتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق، رات اور دن کے بدلنے، سمندر میں چلنے والی کشتیاں جو لوگوں کے فائدہ کے لیے ہیں، اور وہ پانی جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا جس کے ذریعے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا، اور اس میں ہر قسم کے جانداروں کو پھیلایا، ہواؤں کے رخ بدلنے اور بادلوں کے آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہونے میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ سورہ بقرہ 164 آیت ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی خلقت اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ سورہ آل عمران آیت 190۔ وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اور زمین میں یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور تمہارے اپنے وجود میں بھی نشانیاں موجود ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ سورہ زاریات آیت نمبر 20 اور 21۔ اور بہت سی دیگر آیات جو اس مختصر تحریر میں ممکن نہیں، اس بیان میں ممکن نہیں ہے کہ ہم اس بیان میں اور ان عرائض میں بیان کر سکیں۔ ان آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آفاقی اور انفسی نشانیوں پر غور کرنا انسان کو ایمان اور یقین کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اس راستے میں انبیاء اور اولیاء اللہ ہیں جو اللہ کی طرف سے انسان نیت کے معلم ہے، اور دلائل، معجزات، اخلاق، احکام اور آداب کے ذریعے انسان کو عبودیت کے مقام تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن عبودیت کے راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور طریقہ بھی اختیار کیا ہے جسے ہر انسان کو ضرور آزمایا جاتا ہے، اور وہ ہے آزمائش۔ افحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے انہیں آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا؟ سورہ عنکبوت آیت نمبر 2۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں، اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 28۔ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنة وإلینا ترجعون۔
اور نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی کے راستے آزماتے ہیں، برائی اور بھلائی کے ذریعے آزماتے ہیں، اور تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 35۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ بعض لوگ اللہ کی عبادت کنارے پر کرتے ہیں، اگر انہیں بھلائی ملے تو مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر آزمائش آ جائے تو منہ کے بال پلٹ جاتے ہیں۔ یہی واضح خسارہ ہے۔ آیت نمبر 11 سورہ حج۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھیجے وہ بھی کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیا تم صبر کرو گے؟ اور تمہارا رب دیکھنے والا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 20۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی نعمت سے نوازتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میری علم کی وجہ سے ملا ہے، بلکہ یہ آزمائش ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 49۔ حضرت علی علیہ السلام دنیا کے بارے میں فرماتے ہیں، الدنیا دار بالبلاء محفوفہ، دنیا ایک ایسا گھر ہے جو آزمائشوں سے گھرا ہوا ہے۔ در حقیقت انسان مشکلات اور مصیبتوں میں ہی مضبوط ہوتا ہے اور اپنی اصلی صلاحیتوں کو پہچانتا ہے، بشرطے کہ وہ ان مشکلات سے نکلنے کے لیے صحیح راستہ اختیار کرے اور صبر، تحمل، اللہ پر توکل اور اولیاء اللہ کی طرف توجہ کے ساتھ ان آزمائشوں میں کامیاب ہو جائے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہتے ہیں، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اور تمہیں جنت کی بشارت ہو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ سورہ فصلت آیت نمبر 30۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہتے ہیں، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہی لوگ جنت کے وارث ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 13 اور 14۔ اللہ کی آزمائش میں کامیاب ہونے کے لیے صرف ایمان کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ نیک عمل بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں ایمان کا ذکر ہے وہاں نیک عمل کا بھی ذکر ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها
وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسی جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب بھی انہیں وہاں کا پھل دیا جائے گا وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، اور انہیں پاکیزہ جوڑے دیے جائیں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 25۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہی جنت کے وارث ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ بقرہ آیت نمبر 82۔ اس موضوع پر بہت سی آیات ہیں جو اس بیان میں ممکن نہیں ہیں۔ مزید آیات کے لیے آیات آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں اور ان کا ریفرنس دے دیتے ہیں، انشاءاللہ آپ وہاں رجوع فرمائیں گے۔ بقرہ 277، آل عمران 57، نساء 57، نساء 122، نساء 173، مائدہ 9 اور مائدہ 93، اعراف 42، یونس 4، یونس 9۔ یہ آیات ہیں، ان میں اس چیز کو ایمان اور عمل صالح کو بیان کیا گیا ہے۔ تقوی اور اس کی تعریف کیا ہے؟ نیک عمل صرف تقوی کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ دوسرے لفظوں میں تقوی کے بغیر عبودیت کے مقام تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ لغت میں تقوی کا مطلب ہے کسی چیز کو اس چیز سے بچانا جو اسے نقصان پہنچائے۔ تقوی کی تعریف کے لیے ہمیں ائمہ اطہار کے کلام کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمام التقوی ان تتعلم ما جہلت و تعمل ما بما عملت۔ تقوی کا کمال یہ ہے کہ جو تم نہیں جانتے اسے سیکھو اور جو جانتے ہو اس پر عمل کرو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اتقى الناس من قال الحق فیما لہو وعلیہ۔ سب سے زیادہ متقی وہ شخص ہے جو حق بات کہے چاہے اس کے حق میں ہو یا اس کے خلاف ہو۔ رسول اکرم فرماتے ہیں اعمل بفرائض اللہ تکن اتقى الناس۔ اللہ کے فرائض پر عمل کرو تاکہ تم سب سے زیادہ متقی بن جاؤ۔ حضرت امیر بیان فرماتے ہیں التقوی ان یتقی المرء کل ما یؤثمہ۔ تقوی یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز سے بچے جو اسے گناہوں کی طرف لے جائے۔ حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں المتقی من اتقى الذنوب۔ متقی وہ ہے جو گناہوں سے بچے۔ حضرت امیر بیان فرماتے ہیں رأس التقوی ترک الشہوہ۔ تقوی کی بنیاد خواہشات کو ترک کرنا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں عند حضور الشہوات واللذات یتبین ورع الاتقیاء۔ خواہشات اور لذتوں کے وقت ہی متقین لوگوں کی پرہیزگاری ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ملاک التقیٰ رفض الدنیا۔ تقوی کا معیار دنیا کو ترک کرنا ہے۔ قرآن کریم میں تقوی کی بہت سی فضیلتیں بیان کی ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 90۔ دوسری آیت اس بارے میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ اس کے لیے گناہ مشکلات سے نکلنے کا مقام پیدا کرتا ہے اور اس کو وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ لہذا ان آیات سے روایات سے تقوی کے اہم ثمرات کا پتہ چلتا ہے، جن میں سے کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اس کے یہ ہیں کہ اخروی اجر و پاداش، جنت کے باغات، نعمتیں، چشمے، پاکیزہ بیویاں یہ بھی ہیں۔ نجات کا راستہ دکھانا،
غیر متوقع جگہ سے رزق دینا، امور کو آسان کرنا، یہ اللہ آسان کرتا ہے۔ تقوی اور عمل صالح، گناہوں کو چھپانا، گناہوں کی مغفرت، پاداش کو بڑھانا یعنی اجر کو بڑھانا، کامیابی کا راستہ، کامیابی کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ کی معیت یعنی اللہ کے ساتھ انسان ہو جاتا ہے۔ علم عطا کرتا ہے خدا، اللہ علم عطا کرتا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے، آسمانی اور زمینی برکات کا دروازہ کھلتا ہے، فرقان یعنی حق و باطل میں تمیز کی قوت ہوتی ہے، بہترین مقام، جنت جہنم سے نجات، غم و اندوہ سے نجات، برائیوں سے بچاؤ، جنت کے محافظوں کا استقبال، اللہ کی رحمت کے دو حصے، لوگوں کے درمیان نور کے ساتھ زندگی گزارنا، اللہ کی محبوبیت، اعمال کی قبولیت، اللہ کی ہدایت، امن و سکون، اللہ کی نصرت، یہ تمام چیزیں ایمان اور عمل صالح کے ساتھ حاصل ہوتی ہیں۔ تقوی پر اہل بیت علیہ السلام کی روایات ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تقوی اختیار کرے وہ طاقتور زندگی گزارے گا اور دشمن کے ملک میں بھی محفوظ رہے گا۔ امیر کائنات فرماتے ہیں، تقوی انبیاء کا شیوا ہے، تقوی کا کوئی بدل نہیں، تقوی بہترین خزانہ، محکم پناہ گاہ اور عظیم عزت ہے۔ امیر بیان فرماتے ہیں، تقوی کا راستہ اختیار کرنے والا ہلاک نہیں ہوتا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص تقوی کو ترک کر دے وہ لذتوں اور خواہشات میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تقوی دین کی آبادی اور یقین کا سہارا ہے۔ جو شخص تقوی کے ذریعے درخت لگائے وہ ہدایت کے پھل کھائے گا اور ہدایت کے پھل کاٹے گا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تقوی کا لباس سب سے شریف لباس ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، جو شخص تقوی کو اپنے دل کا لباس بنائے وہ نیکی میں سبقت لے گا۔ تقوی مومن کا قلعہ ہے جس میں وہ محفوظ رہتا ہے۔ تقوی تمام اخلاق کی سردار چیز ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تقوی دل کی بیماریوں کا علاج، اندھے پن کی بینائی، جسم کی بیماریوں کی شفا اور گندگی کا پاک کرنے والا ہے۔ تقوی تمہارے اور اللہ کے درمیان مضبوط رشتہ ہے۔ عمل کی قبولیت پر زیادہ توجہ دو، کیونکہ تقوی کے ساتھ کوئی عمل کم نہیں ہوتا ہے، چھوٹا سا عمل بھی تقوی کے ساتھ ہو تو وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو شخص تقوی اختیار کرے اللہ اسے ہر پریشانی سے نجات دے گا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے کے لیے بڑی بڑی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، مومن کا خوبصورت ترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص تقوی اختیار کرے اللہ اسے محفوظ رکھے گا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تقوی کے ذریعے بندے کو غنی کرتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، قیامت متقین کی عرس یعنی خوشنودی اور خوشی کا دن ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، تقوی تمام وصیتوں کا خلاصہ ہے۔ تقوی کے ذریعے اللہ بندے کو ناخوشگوار چیزوں سے خوشگوار چیزوں کی طرف منتقل کرتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، تقوی کے ذریعے اللہ بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ تقوی کی اہمیت پر امیر المومنین علیہ السلام کی موعظہ اور نصیحت۔ امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موعظہ میں فرمایا، تمہیں اور اپنے آپ کو ذات کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں جس کی نافرمانی جائز نہیں ہے۔ جو شخص تقوی اختیار کرے وہ عزت پائے گا اور اس کا عقل دنیا والوں سے بلند ہوگا، اس کا جسم دنیا میں عزیز ہوگا لیکن اس کا دل آخرت کی فکر میں ہوگا۔ دنیا کی محبت اس کے دل کی روشنی کو بجھا دیتی ہے، وہ حرام کو گندہ سمجھتا ہے اور شکوک سے دور رہتا ہے۔ وہ دنیا کے حلال پر بھی توجہ نہیں دیتا سوائے اس کے کہ جو ضروری ہو۔ وہ سادہ غذا اور سادہ لباس اختیار کرتا ہے۔ اس کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے۔ وہ محنت کرتا ہے اور اپنے جسم کو تھکاتا ہے، لیکن اللہ اسے طاقت اور عقل عطا کرتا ہے۔ دنیا کو چھوڑ دو
کیونکہ دنیا کی محبت انسان کو اندھا، بہرا اور گونگا بنا دیتی ہے۔ جو وقت باقی ہے اس میں گزشتہ کی تلافی کرو، کل اور پرسوں کا انتظار مت کرو، کیونکہ جو لوگ تم سے پہلے تھے وہ بھی آرزوؤں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئے۔ پھر اچانک موت آ گئی اور وہ غافل تھے، انہیں تنگ اور تاریک قبروں میں لے جایا گیا اور ان کے اہل و عیال انہیں چھوڑ گئے۔ لہذا اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دنیا کو چھوڑ دو۔ اللہ تمہیں اور تمہارے مجھے سب کو اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل تقوی کے صفات کیا ہیں؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خطبہ حمام میں متقین کی صفات جو بیان کرتے ہیں، یہ خطبہ تقوی کے حصول کے لیے بہترین رہنما ہے۔ اس خطبہ کا مطالعہ دل کو نورانیت اور روح کو سیراب کرتا ہے۔ لہذا نتیجہ کیا ہوا اس بات کا؟ تقوی اختیار کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ یہ اللہ کی رضا، مغفرت، رحمت اور نجات کا ذریعہ ہے۔ تقوی کے بغیر نہ تو اعمال قبول ہوتے ہیں اور نہ ہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ لہذا ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے اور اہل تقوی کی صفات کو اپنانا چاہیے۔ دعا ہے خداوند متعال ہم سب کو تقوی کی توفیق عطا فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے عمل سے محفوظ فرمائے۔ ماہ رمضان کی مبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ پروردگار عالم ہمیں روزہ کے فلسفہ کو اپنے دل میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور محمد و آل محمد کی مودت و محبت پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے وقت کے امام حضرت قائم آل محمد کو ہم سے راضی اور خوشنود فرمائے اور ان کے نورانی اور وجہ اللہ چہرہ کی زیارت کا شرف نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔